ویلکم بیک. الحمدللہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی. صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل آصم منیر خود بطور فرد واحد زبردست کردار ادا کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ کی. وہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. دنیا کے تجزیے اور دعوے کچھ بھی ہوں سب غلط ثابت ہوں گے انشاءاللہ. تنہا فیلڈ مارشل آصم منیر پاکستان کے دارالحکومت میں تاریخ رقم کریں گے. امید ہے کچھ دنوں یا ہفتوں میں پاکستان میں بڑے عالمی رہنماؤں کی آمد ہوگی. عالمی رہنماؤں کے ساتھ دنیا کے امن کی وہ تاریخ رقم ہوگی جس کا گمان نہیں تھا. پاکستان اور فیلڈ مارشل آصم منیر ورلڈ آرڈر میں نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 10 جون کو شام 5 بجے ہوگا. بجٹ اجلاس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس کی سمری بھجوا دی گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو متوقع ہے. وزیراعظم شہباز شریف صدارت کریں گے. اجلاس میں ترقیاتی ترجیحات اور سالانہ اقتصادی اہداف پر اہم فیصلے متوقع ہیں. آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی. وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے. ترقیاتی اخراجات اور اقتصادی نمو سے متعلق سفارشات تیار کر لی گئی ہیں. پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بجٹ پر ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو سکا. ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے پارٹی کی کمیٹی کو بجٹ پر حتمی فیصلے سے روک کر بجٹ پر حکومت سے خود مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ گلگت بلتستان سے واپسی پر حکومت سے بات چیت کریں گے. بلاول بھٹو 6 جون کو گلگت سے اسلام آباد واپس پہنچیں گے. بلاول بھٹو کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کا امکان ہے. حکومتی اتحاد میں دراڑ، نون لیگ اور پی پی آمنے سامنے آ گئے. بلاول بھٹو کا 18ویں ترمیم پر اسلام آباد کو صوبوں کا حق حاکمیت تسلیم کرنے کا مشورہ. پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشا خان کہتی ہیں گلگت بلتستان میں نئے مہمان اداکار سیاسی تماشا گری میں مصروف ہیں. کہتے ہیں 200 میگا واٹ بجلی بنانا ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بجلی صارفین کی گردن مروڑنا بھی ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. گلگت بلتستان میں اس وقت اہم ترین ہو رہا ہے. نئے مہمان اداکار سیاسی تماشا گری میں مصروف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں 200 میگا واٹ بجلی بنا دیں ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بجلی صارفین کی گچی مروڑنا بھی ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل. مجبور پاکستانی سولر پینلز پر لاکھوں روپیہ لگا چکے ہیں. ان کا بس چلے تو یہ سورج کو بھی CCD کے حوالے کرتے ہیں. الیکشن سے قبل اربوں روپے کے منصوبوں کے اعلانات الیکشن پر اثر انداز ہونے کی ایک کھلی کوشش. ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کی جا رہی ہے. افسران کے تبادلے کیے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کو ان تمام چیزوں کا سخت نوٹس لینا چاہیے. پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو اس کی شناخت دی. یقین ہے کہ ہم اس الیکشن میں انشاءاللہ میدان مانگیں گے. شیر پاکستان کی طاقت اور غیرت کا نشان ہے. ہنزا میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا ورکرز کنونشن سے خطاب. خرم دستگیر نے کہا صفائی لاہور میں ہے کراچی میں نہیں. 5 سال میں ہنزا کراچی نہیں لاہور جیسا ہونا چاہیے. شیر کا نشان پاکستان کی طاقت کا نشان، غیرت کا نشان ہے. ہم عزت دینے والے لوگ ہیں. ہم زمین سے اٹھا کر اوپر کرنے والے لوگ. اگلے 5 سال ہنزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے. صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی ہونی چاہیے؟ صفائی لاہور میں ہے کراچی میں نہیں ہے. سڑکیں، ہسپتال، اسکول بنانے کی بات آئے گی وہی بنائیں گے جنہوں نے پہلے بنا کر دکھایا. انہوں نے نعرے نہیں لگائے، انہوں نے پاکستان کے آنے والی نسل کی قدموں میں سڑکیں ڈالی ہیں. نواز شریف نام ہے خدمت کا. اس شخص نے کبھی قوم کے ساتھ دغا نہیں کیا. نواز شریف نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. نواز شریف جب بھی آیا پاکستان سمیت پورے گلگت بلتستان میں انقلاب لے کر آئے. وہ نواز شریف چاہتا ہے کہ ہنزا میں الیکٹرک بسیں چلے، پنجاب کی طرح خوشحالی آئے. مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، میٹھے پانی کا نظام گھر گھر پائپ بچائے گی. گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات. گلگت بلتستان میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں. پولنگ 7 جون کو ہوگی. مزید جانتے ہیں گلگت میں موجود ہمارے نمائندے مسعود احمد سے. اپڈیٹ کیجیے مسعود. بلتستان عام انتخابات کی آمد ہے. گلگت شہر پارٹی جنگجو سے سجا ہوا ہے. سیاسی پارٹی، مذہبی پارٹی اور علاقائی پارٹیاں جو ہے بھرپور طریقے سے اپنا الیکشن کمپین چلا رہی ہے. کل ووٹروں کی تعداد جو ہے 9,58,480 ہے اور اس میں کنٹیسٹ کرنے والے جو امیدواران ہیں سیاسی اور دیگر جماعتوں کے
وہ کل 266 آزاد امیدوار ہیں اور 38 پارٹی کے امیدوار ہیں. کل جو ہے 304 امیدوار مقابلے پر ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ 7 جون کو عوام جو ہے حکمرانی کا تاج کن امیدواروں کے سر پر لٹاتی ہے. حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے مہاجر نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ ریفرنس پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. آزاد کشمیر سپریم کورٹ کی جانب سے دائر ریفرنس پر کل صبح 9 بجے کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. حکومتی وزیر میاں وحید کے مطابق حکومت آزاد کشمیر نے مہاجرین نشستوں پر سپریم کورٹ سے رائے مانگی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. قذافی اسٹیڈیم اور اطراف میں تیز بارش. قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے میچ بھی آج شیڈیول ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. شہزاد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد، بارش ہو رہی ہے، تیز آندھی بھی ہے، تو کیا آج میچ ہو پائے گا؟ جی، لاہور میں جو ہے شدید گرمی کے بعد جو ہے آج صبح شدید آندھی آئی اور تیز ہوائیں چلی ہیں، جس کے بعد بارش کا سلسلہ بھی شروع ہوا. لیکن اب بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے، لیکن تیز ہوائیں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور دھوپ بھی ساتھ نکل آئی ہے. اور یہ لگتا نہیں ہے موسم دیکھ کر کہ یہ میچ جو ہے یہ متاثر ہوگا. اور جو کہا جا رہا ہے کہ ٹاس جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوگا، اس کا بھی انکار نہیں ہے. جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی ہے. ملکی امن و امان، بین الصوبائی تعاون، منشیات کے خاتمے اور عوامی خدمات کی بہتری کے امور پر گفتگو کی گئی. محسن نقوی نے کچی کے علاقے میں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب آپریشنز پر مبارکباد دی. شرجیل میمن نے کہا وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ اور تعاون قومی چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے. قومی مفاد کے معاملات میں تمام اداروں اور حکومتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے. سندھ حکومت جرائم کے خاتمے، امن کے قیام اور عوام کے تحفظ کے لیے کاوشیں مزید تیز کرے گی. محسن نقوی نے کہا امن و امان کے قیام، منشیات کی روک تھام میں وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے. سندھ پولیس نے چیلنجنگ حالات میں امن کی بحالی کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا. کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں انمول عرف پنکی اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. گارڈن پولیس نے مقدمے کا چالان پیش کرنے کے لیے مزید مہلت طلب کر لی ہے. عدالت نے حکم دیا تفتیش مکمل کر کے 8 جون کو ہر صورت چالان پیش کیا جائے. شریک ملزمان کے مقدمے سے نام خارج کرنے کی درخواست پر عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے پروسیکیوشن سے 8 جون کو جواب طلب کر لیا. شریک ملزمان سہیل اور ذیشان نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 63 کے تحت درخواست دی ہے. کراچی گلستان جوہر میں منشیات فروشی کیس میں گرفتار ملزمہ اور دونوں بیٹوں کو جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. عدالت نے ملزمہ شیریں اور بیٹوں کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. عدالت نے ملزمہ شیریں اور بیٹوں ذیشان اور کامران کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ نے کیس کے تفتیشی افسر سے مقدمے کا چالان طلب کر لیا. پولیس نے موقف اختیار کیا تھا کہ ملزمہ کو چند روز پہلے کامران چرنگی گلستان جوہر سے بیٹوں سمیت گرفتار کیا. ملزمہ شیریں کے خلاف پہلے بھی 35 مقدمات درج ہیں. ملزمہ فلیٹ کی کھڑکی کے ذریعے گاہکوں کو منشیات فراہم کرتی تھی. سپریم کورٹ میں نور مقدم قتل کیس میں مرکزی مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی درخواست پر دوران سماعت ظاہر جعفر کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے. کیا کہا راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے راجہ محسن. دیکھیے، خواجہ حارث کی جانب سے اپنے دلائل میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے تسلیم کرتا ہوں کہ مقتولہ نور مقدم کے ساتھ ظلم ہوا اور اس ظلم پر مقتولہ کے خاندان کے سامنے معذرت خواہ ہوں. ان کی جانب سے اپنے دلائل میں یہ کہا گیا کہ میرے دلائل کا مرکز وقوع کے وقت مجرم کی دماغی حالت ہے. ان کی جانب سے اپنے دلائل میں یہ کہا گیا کہ تسلیم کرتا ہوں کہ میرا موکل وقوع کے وقت موجود تھا. یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے قتل نہیں کیا. وقوع اور ٹرائل کے وقت میرے موکل کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ ٹرائل کے دوران جیل میں بھی مجرم کو ادویات دی جاتی رہیں. ریکارڈ موجود ہے کہ ظاہر جعفر بائی پولر ڈس آرڈر اور ڈپریشن کی ادویات لیتا تھا. یہ وہ بیماریاں ہیں جس میں مریض جارحانہ مزاج میں آ جاتا ہے. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ ایسا ریکارڈ دکھائیں جس میں مجرم کے علاج معالجے کی تفصیلات ہوں اور علاج کب شروع ہوا. انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ کیا وقوع کے وقت علاج چل رہا تھا یا نہیں. جسٹس صلاح الدین پور نے ریمارکس دیے کہ یہ بھی ثابت کریں مجرم کب اس بیماری کا شکار ہوا اور کس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا. ان کے دوست بھی ہوں گے. مجرم کی اسکول یا کالج یونیورسٹی کی پوری میڈیکل ہسٹری ہوگی. خواجہ حارث کی جانب سے
लंदन के हॉर्ले स्ट्रीट क्लिनिक का खत अदालत में पेश किया गया, जिस पर जस्टिस सलाउद्दीन ने रिमार्क दिए कि इस खत पर तो 2022 की तारीख दर्ज है, क्या मुजरिम वाकई के बाद खुद खत लेने लंदन गया था? उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आपकी दलील है कि मुजरिम को मर्जी का वकील नहीं मिला। ये अजीब हैरत की बात है कि मुजरिम को मर्जी का वकील ना मिला, लेकिन लंदन से इसके लिए खत आ गया। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कहा कि हैरान कुन है कि मकतूला का तो टेस्ट कराया गया, लेकिन मुजरिम का नशे की जांच का टेस्ट नहीं हुआ। मेरा सवाल है कि इस्तिगासा ने मुजरिम के नशे का टेस्ट क्यों नहीं कराया? ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि ट्रायल के दौरान जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, इस्तिगासा ने दबाव में आकर मेरे मौकिल का टेस्ट नहीं कराया। इस वक्त सोशल मीडिया पर यही चल रहा था कि मुजरिम को नशे का आदी बनाकर बचाया जाएगा। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि माजरत के साथ जज साहब ने भी ट्रायल के दौरान मीडिया का प्रेशर लिया। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज दलाइल और इस्तफसार के हवाले से अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया।